خدا کے مقدس فرانسس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی میراث کی دولت سے منہ موڑا، اپنے آپ کو چھوٹا اور غریب کر دیا اور خدا کا پیارا بنا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج کا دن نہ صرف فرانسسکن بھائیوں بلکہ پوری عالمگیر کلیسیا کے لیے نہایت خوشی اور شادمانی کا دن ہے، کیونکہ آج ہم سب اپنے فرانسسکن بھائیوں کے ساتھ مل کر ولی فرانسس کی عید بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ امن کے سفیر مقدس فرانسس ہر دور میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور وسیلہ اور سانجھی دیوار بنے، جسے عالم مذاہب میں رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ محل میں پیدا ہونے والا شہزادہ ہمیشہ اونچے خیال اور بلند افکار رکھتا ہے، لیکن مقدس فرانسس ان شہزادوں جیسی زندگی چھوڑ کر غریبی اور سادگی کو اپنا لیا۔ مقدس متی کی انجیل میں رقم کیے گئے المسیح کے یہ الفاظ فرانسس کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنے۔
کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ آج کی تلاوتوں میں فرانسس کی زندگی کا خلاصہ پنہا ہے۔ انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ مقدس پالوس رسول بھی کلیسیا سے مخاطب ہوتے ہیں کہ صلیب ہی سے ہم یسوع میں مخلوق نو ہیں۔ مقدس فرانسس نے خدا یسوع مسیح کے اس قول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور شاگردیت کے تقاضوں یعنی خود انکاری کرنا، صلیب اٹھانا اور مسیح کی پیروی کرنا کو پورے کرتے ہوئے مقدس فرانسس نے یسوع کے وفادار شاگرد ہونے کی عمدہ مثال قائم کی۔ انجیل کا پرچار قلم یا الفاظ کی بجائے عملاً کر کے دکھایا۔ ننگے کو کپڑا پہنانا، تشنہ لبوں کی پیاس بجانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پردیسی کی خاطرداری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور قیدی کا حوال دریافت کرنا فرانسس کی اولین فرض میں ہے۔ کوڑیوں، لچاروں، لنگڑوں، مسکینوں، یتیموں اور بے سہاروں کے لیے وہ دوسرا مسیحا بنے۔ کائنات کی ہر ایک چیز سے محبت کا اظہار کیا، اسے رشتوں میں پرویا، اس لیے کلیسیا نے مربی ماحولیات کا لقب دیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں مقدس فرانسس کی طرح انجیلی زیست اپنائیں تاکہ مقدس فرانسس کی روح باطنی اور ظاہری طور پر پروان چڑھے اور خداوند کے پاکستان میں امن، صلح اور سلامتی کی فضا جنم لے۔ اے خدا، شکستہ روح میری قربانی ہوگی، تو شکستہ دلوں اور عاجزوں کو حقیر نہیں جانے گا۔ ہم آج کی اقدس قربانی میں لائق طور پر شامل ہونے کے لیے خدا ان کے حضور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنی انسانی کوتاہیوں، غلطیوں اور خطاؤں کے لیے اس سے معافی چاہیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں میری غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، جس سے میں خود صبر اندیشہ بنواری ساتھ اور مقدس ہوں۔ اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
हम दुआ मांगे। ऐ हमारे मेहरबान खुदा, तेरी अनायत से मुक़द्दस फ्रांसिस हलीम और फ़रोतन रहकर मसीह खुदावंद की एक ज़िंदा तस्वीर बना। बख्श दे कि हम उसके नक्श कदम पर चलकर तेरे प्यारे बेटे के पीछे हो ले, नीज़ मोहब्बत और मसरत के साथ तुझसे वाबस्ता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशू बिन सराख की किताब उसके 50वें बाब में से। काहिन आज़म शमौन बिन उनिया अपने भाइयों में अजीम और अपनी कौम में जलील था। उसकी ज़िंदगी में हैकल मरम्मत हुई और उसके अय्याम में मक़दस मुस्तहकम किया गया। उसने दुगनी ऊंची बुलंद दीवार हैकल के गेट तमीर की। उसके अय्याम में पानी के हौज़ खोदे गए जो फ़ायदा पहुँचाने में समुंदर की तरह पुर रहते थे। उसने उम्मत की खबरदारी की ताकि वो लूटी ना जाए और शहर को मजबूत किया ताकि वो फतह ना किया जाए। जब वो मस्कन में से नज़र करता था और मक़दस से निकलता था तो वो किस कदर जलील होता था। बादलों के दरमियान सुबह के सितारे की मानित या ईद फतीर में बदर की तरह या आफ्ताब की मानित जो अख्ताला की हैकल पर तलू होता है या रोशन बादलों के दरमियान दरख्शां कौसे क़िज़ा की तरह। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। ऐ खुदावन तेरी शफ़क़त अब तक कायम हो। ऐ खुदावन तेरी शफ़क़त ऐ खुदावन मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मेरे मुँह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदह सराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ऐ खुदावन तेरी शफ़क़त अब तक कायम है।
تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی ہے، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت یقیناً خداوند مختار ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے، اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت اب تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ اے خداوند، تیری شفقت اب تک قائم ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط غلاطیوں کے نام اس کے 6 باب میں سے بیان۔ مگر خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی اور میں دنیا کی نسبت، کیونکہ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ نامفتونی، مگر مخلوق نو ہونا، اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا
خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اور ہمارے خدا یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اب آپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اسی خداوند نے نہر کی محترم فادر صاحبان، برادر صاحبان، اور کوئی خدا کی بندی اگر ہے کہیں، آپ سب کو آج کا دن مقدس فرانسس کی عید، جو پوری کلیسیا بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ یہ عید مناتی ہے، اور ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے ڈومینیکن بھائیوں کی موجودگی اور خاص کر اپنے فرانسسکن بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ عید خوشی اور فخر کے ساتھ منائیں۔ مجھے احساس ہے، اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اعتراف کر لوں شروع سے کہ میں بے شک فرانسسکن کمیونٹی کو، کیپوچن کمیونٹی کو بخوبی جانتا ہوں، پاکستان میں خاص کر جو رہنے والے ہیں۔ میرا ان سے بڑا گہرا تعلق بھی رہا ہے، کم از کم پچھلے 40 سال سے، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن مقدس فرانسس کے بارے میں آج کا جو خاص دن ہے، مقدس فرانسس اور فرانسسکن گھرانے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں، مقدس فرانسس کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں، بہت تھوڑی میں نے تحقیق کی ہے آج کی اس عبادت کے حوالے سے خاص کر۔ میرے عزیزو، مقدس فرانسس کا ایک قول ہے کہ سورج کی ایک کرن اندھیرے کو، بہت سارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، بہتر ہے۔ ایک آپ نے چائنا کی ایک مثل بھی سنی ہوگی کہ اندھیروں کو کوسنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟
اپنے حصے کا دیا ایک کینڈل جلانی چاہیے، یعنی وہ خدا کی بخشش، وہ خوبی جو خدا نے ہمیں سے ہر ایک کو دی ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے، جس طرح مقدس فرانسس اور دوسرے مقدسین دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرے اور خوشی اور سلامتی کا وسیلہ بھی بنے۔ فادر پرویز صاحب نے ایک نظم لکھی ہے مقدس فرانسس کے بارے میں، ایک اس کا شعر ہے: سورج، چاند، ہوا اور پانی، ندیاں سنگ کنارہ، اے فطرت کے شاعر سن تو سب کی آنکھ کا تارا۔ عزیز دوستو، آج کلیسیا اپنی تاریخ کے ایک درخشاں ستارے کی یاد تازہ کرتی ہے، جس کی روشنی 800 سال گزرنے کے باوجود ماند نہیں پڑی، بلکہ اس کی مثال اور اس کے پیروکاروں کے ذریعے انجیلی قدریں اور مسیح خداوند کا نور فرانسسکن کیپوچن بھائیوں کے معرفت جو مقدس فرانسس کے پیروکار ہیں، ان کی موجودگی سے بہت سے تاریخ گوشوں کو روشنی ملی ہے۔ مقدس فرانسس اور اس کے بھائیوں اور بہنوں یا فرانسس کے گھرانے کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اس مقدس محفل اور یوخرستی قربانی میں شامل جتنے بھی معزز مومنین ہیں، خاص کر فرانسسکن کمیونٹی کے فادر صاحبان، میں آج کا یہ جو پرفضل عید کا دن ہے، آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ ایک بامانی روایت ہے کہ اس روایت کو جاری رکھتے ہوئے ہماری فرانسسکن برادری نے ڈومینیکن فرائرز کو ہمیشہ دعوت دی ہے کہ یہ عید ہم اکٹھے ان کے ساتھ مل کر منائیں۔ اس کے لیے میں فادر عظیم لارنس اور فادر پرویز ڈینیل اور آپ کی ساری کمیونٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں یاد رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا کی تاریخ میں 11ویں اور 12ویں صدیوں میں کلیسیا کے اندر بدعتوں کا سامنا تھا، اور اس مشکل دور میں دو عظیم روشن ستارے جو طلوع ہوئے، جن کی روشنی سے مشرق و مغرب میں ایمان کے دیپ جلائے گئے، اور یہ دو عظیم ہستیاں مقدس ڈومنک اور مقدس فرانسس ہیں، جن کی زندگیوں میں کچھ نمایاں خصوصیات یا ان کے اوصاف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں خدا کے بندے تھے، دونوں دعا گو اور سادہ دل اور صاف دل، مگر گہرے ایمان کے ساتھ انجیلی قدروں کو تابع داری، غریبی اور پاکیزگی کی زندگی کے قائل تھے۔ وہ یسوع مسیح کے سچے پیروکار تھے، اور انہوں نے ایک نئے انداز سے مسیح خداوند کی پیروی کرتے ہوئے بہت سے نوجوانوں کو، کلیسیا کے رہنماؤں کو بھی اپنی اس زندگی سے متاثر کیا۔ دوسری خاص بات، دونوں کے دل میں خدا کا رحم تھا، وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خدا کے رحم کے طلبگار رہتے تھے، گناہ گاروں کے لیے خاص دعا بھی کرتے تھے۔ ان کی یہ فکر تھی کہ گناہ گار توبہ کر کے معافی حاصل کریں، خدا کی قربت اور محبت کا تجربہ کریں۔ وہ خود ان کے لیے لگاتار دعا کرتے رہتے تھے۔ مقدس ڈومنک کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دن بھر خدا کے کلام کی باتیں کرتا تھا، لوگوں کو خدا کا کلام سناتا تھا، اور رات بھر خدا سے باتیں کرتا تھا، گناہ گاروں کے لیے خاص دعا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اے خدا، گناہ گاروں کا کیا ہوگا؟
اگر وہ توبہ نہ کریں۔ تیسری خاص بات، یہ مقدس ہستیاں پورے طور پر خدا کی اور کلیسیا کی محبت اور تابع داری کا احساس رکھتے ہوئے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی کی اور ایمان کی اچھی لڑائی لڑنے کا درس دیا۔ آئینہ جو آئی فرانسس کا ترجمہ ہے، اس میں مقدس فرانسس کی خاص ایک دعا ہے اور اس کی گہری خواہش کا بھی اس میں اظہار ہے۔ اے خداوند، موت سے پہلے میری 2 تمنائیں پوری کر کہ موت سے پہلے میں اپنے جسم میں جہاں تک ممکن ہو تیرے اذیت ناک درد اور دکھ کو محسوس کر سکوں، اور دوسری اس کی یہ خواہش تھی کہ جہاں تک ہو سکے میرا دل اس پیار سے بھر جائے جو تو نے ہم گناہ گاروں کے لیے دکھایا اور آخری دم تک اپنی اس محبت کا ثبوت دیا۔ میرے عزیزو، یہی دعا جو مقدس فرانسس کی بڑی گہری اس کی خواہش کا بھی اس میں اظہار کیا ہے۔ یسوع کی قربت اور اس کے 5 زخموں کا گہرا تجربہ، بلکہ اس کے ساتھ ایک ہونے کا اس کا فانی احساس تھا، اور اسی لیے مقدس فرانسس کو پوری کلیسیا کے لیے، فرانسسکن گھرانے کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو مسیحی نہیں ہیں، وہ بھی مقدس فرانسس کی جو امن کی دعا ہے وہ اس کے قائل ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس سال 2023 میں فرانسس گھرانے کے لیے ایک خاص تاریخی بات کا اعادہ کرنے کا یہ سال ہے، اور فرانسس کا بہترین انجیل کا نمونہ، انجیل کو اپنانے کا، ٹو لیو دا گاسپل، اور اس نے جو اپنا طرز زندگی، اپنا رول، اپنا اصول اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے فرائض کے لیے، بردرز کے لیے 1223 عیسوی میں پاپا اعظم سے منظور کروایا، تو اس واقعہ کے 800 سال کی یہ یادگار کا سال ہے۔ پوپ ہنوریس تھرڈ، جس نے ڈومنیکن آرڈر کے آئین کی بھی منظوری دی، مقدس ڈومنک جب بذات خود پوپ صاحب سے مل کر انہوں نے اس کی منظوری حاصل کی، تو اسی نے مقدس فرانسس کے لیے اور اس کے فرائض کے لیے جو رول یا اصول بنایا گیا تھا اس کی بھی منظوری دی۔ چنانچہ آج بھی مقدس فرانسس کے پیروکار اپنے روحانی باپ کے اس رول کو اپنی روحانی زندگی کا بنیادی ڈھانچہ اور انجیل کی بشارت کا مددگار ذریعہ یا چینل جانتے ہیں، اس کی پیروی اس اصول پر کاربند رہ کر کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ رول جو مقدس فرانسس نے دیا اور اس کی زندگی کا نمونہ ہمارے لیے اور خاص کر فرانسسکن گھرانے کے لیے یہ ان کی ترجیح ہے، اور اپنے گھرانے اور دیگر انسانوں کو ہم مقدس فرانسس کی طرح امن، محبت، صلح اور ہم آہنگی کا درس اور گواہی بھی اپنی زندگی سے پیش کرتے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو میں سمجھتا ہوں مقدس فرانسس اور مقدس ڈومنک کے بارے میں ایک روایت ہے کہ تاریخ کے ایک موڑ پر جب مقدس ڈومنک اور مقدس فرانسس روم میں اپنے آئین یا اصول کی تصدیق کے لیے جاتے تھے، تو ایک روایت کے مطابق ان کی باہم ملاقات ہوتی تھی جو ان کی دوستی اور بھائی چارے کا سبب بنی، اور جس کا ثبوت آج بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کی خاص
ایک برکت ہے، یا ہمارا جو ریلیجس گھرانے ہیں، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ایک ہی مشن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہم اس کے لیے اپنے جو ہمارے بانی مقدسین ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دونوں مقدسین نے انجیل کو اپنی زندگی میں اپنی عملی صفات میں اپنایا اور یسوع کی محبت میں جینے کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے صرف کیا، اپنا تن من دھن دے دیا، اور سب سے بڑھ کر انجیلی تابع داری اور فروتنی جو یسوع کی پیروی کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں مقدس فرانسس کلی طور پر غریبی اور فروتنی کی روح کو اپنا کر اس نے اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ انجیل مقدس کی یہ آیت کریمہ جو ہم نے آج کی انجیل مقدس میں سے سنی ہے، مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو، ہم سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں کو کسی بات کی دعوت دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، اپنا شخصی نمونہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو آج کی انجیل مقدس میں یہی خاص بات ہمارے لیے قربانی ہے جس کی مقدس فرانسس نے بھی پیروی کی کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات، میرا جوا اٹھا لو، میرا جوا اٹھا لو کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے بے شک وہ اپنے وقت اپنے ماحول کے مطابق ایک کاریگر کا، ایک کارپینٹر کا، ایک بڑھئی کا بیٹا کہلاتا تھا، اور اس نے بھی وہ فن سیکھا۔ اور ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ یسوع کے اور حضرت یوسف کے گھر میں جو ان کی دکان تھی، اس پہ لکھا، یہ بات اس پہ لکھی ہوئی تھی کہ میرا جوا نرم ہے، میرا جوا نرم ہے۔ یسوع نے اس مثال کو یا اس اپنی زندگی کے تجربے کو اپنی تعلیم کا حصہ بنایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو خاص بات اپنے شاگردوں کو سکھائی کہ اگر تم میرے پیروکار بننا چاہتے ہو، اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ، اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو۔ فادر اسی ایک پیغام میں فرماتے ہیں کہ یسوع نے 2.5 سال تک اپنے شاگردوں کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی، کم فالو می۔ جب اس نے مقدس پطرس اور دوسرے شاگردوں کو جو ماہی گیر تھے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی، اور انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، مقدس فرانسس نے بھی ایسے کیا، اور یسوع کی پیروی انہوں نے مکمل طور پر کی۔ لیکن آخری 6 ماہ میں یسوع نے جو خاص بات اپنے شاگردوں کو سکھائی، ان کے سامنے صلیب کا جو خاص مقصد تھا، اپنی زندگی کا مقصد وہ بھی بیان کیا کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، اگر تم میری پیروی کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے سچے شاگرد بننا چاہتے ہو تو خود انکاری کرو اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو۔ یہی بات مقدس فرانسس نے اپنی زندگی میں اس کو سمجھا، اس کو اپنایا، اور اس نے یسوع کی حلیمی اور فروتنی کی روح کو بھی اپنی زندگی میں اپنایا۔ مقدس فرانسس یسوع مسیح کی حلیمی کی روح سے
اس کی روح میں چلتے ہوئے اس نے حقیقی سکون اور آرام کا بھی تجربہ کیا۔ حلیمی اور فروتنی کی روح کو اپنا کر فرانسس اپنے خاندان کی اعلیٰ و شاہانہ طرز زندگی کو خیر بات کہتا ہے۔ دکھیوں، بیماروں، لاچاروں کو گلے لگا کر اپنے طرز عمل سے جو وہ ان کے ساتھ جو سلوک رکھتا تھا یہ اس کی پہچان بن گئی تھی۔ جس طرح مقدس پولس کہتا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ بنا، تو مقدس فرانسس بھی غریبوں کے ساتھ ان کی جو حالت دیکھتا تھا ان پر اس کو رحم بھی آتا تھا اور خود بھی اس نے غریبی کا تجربہ کیا۔ اور یوں مقدس فرانسس رد کیے روحوں کے لیے امید، خوشی اور بڑی تسلی کا پیغمبر بھی بن جاتا ہے۔ اس کا جینا یسوع کے لیے تھا اور اس کی پوری زندگی یسوع کی تصویر تھی۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم جس بات کا ذکر سنتے ہیں وہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے۔ جب اس دنیا کے طور طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی خاص کام کرتے ہیں تو اپنی بڑائی کے لیے یا اپنی کسی خوبی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے یا وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن مقدس پولس کے لیے خاص کر جو یسوع کی صلیب ہے، یسوع کے دکھ ہیں، وہ اس کی پہچان بن گئے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ فرمایا ہے آج کی دوسری تلاوت میں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے یسوع کی صلیب کے۔ تو عزیز مومنین، آئے ہم خداوند کے اس بندے مقدس فرانسس کے لیے جس نے یسوع کی صلیب کو اپنی زندگی میں اپنایا، اس کے 5 زخموں کا بھی اس نے اپنے بدن میں اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اور یسوع کے دکھ، اس کی اذیت ناک موت جو اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی مسیح خداوند کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اس کی شفا اور زندگی کا وسیلہ ہے۔ اور جس طرح مقدس پولس بھی یسوع کے دکھوں اور اس کی صلیب پر فخر کرتا ہے، ہم بھی آئے اپنے ایمان میں قائم رہ کر، ایمان میں ثابت قدم رہ کر، انجیل کی سچائی کو جانتے ہوئے اپنے لیے، ایمانداروں کے لیے اس بات کا فخر جانے کہ سب سے بڑی اگر فخر کی بات ہے ہمارے لیے ہماری زندگی میں تو یہ خدا کی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، اس کی لازوال محبت ہے جو وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم سے رکھتا ہے۔ جو یسوع مسیح کے ساتھ گہری محبت اور قربت رکھتے ہیں، مقدسین اور مقدس فرانسس کی جو مثال ہے ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، اس لیے کہ اس کی صلیب، یسوع کی صلیب ان کے لیے اور ہمارے لیے یسوع کی محبت کا، اس کی قربانی کا عظیم یہ تحفہ ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ مقدس فرانسس مصلوب یسوع کی زندہ تصویر تھا جو آج کی ہماری اوپننگ پریئر میں بھی اس کا ذکر ہے، جس نے یسوع کی گہری محبت کو بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ قبول کیا۔ کیا ہم بھی، کیا ہم جو یسوع کے پیروکار ہیں، ہم جو کلیسیا میں خاص کردار ادا کرتے ہیں یا سکھانے والے ہیں، استاد ہیں اور سیکھنے والے بھی یا آنے والے وقت میں استاد بننے والے ہیں، کیا ہم بھی یسوع کے دکھوں کو اپنی زندگی کا حصہ جان کر اس کی قربت کی خواہش کرتے ہیں، ایسی خواہش رکھتے ہیں جیسی مقدس فرانسس کی تھی؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم بھی اس کے دکھوں میں شرکت کر کے نہ صرف اس
पर फ़ख्र करेंगे, बल्कि उसकी मोहब्बत को, उसके रहम को, उसकी सलामती को हम भी दूसरों में बांटने का वसीला बनेंगे, जिस तरह मुक़द्दस फ्रांसिस ने किया। मेरे ज़हन में चंद एक सवालात हैं आखिर में, ज़्यादा नहीं, एक आध सवाल अगर इजाज़त है तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। फ्रांसिस्कन भाइयों के लिए खासकर और सबके लिए भी। किसी बंदे ने मुझे मुल्तान में कोई 2-3 माह पहले ये कहा, या पहली दफ़ा मैंने ऐसे सुना, वैसे तो सुनते रहते हैं ऐसी बातें जो मीडिया की बातें हैं, लेकिन वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी कि नौजवानों के साथ बात करते हुए हमारे किसी डोमिनिकन फ्राइज ने ये कहा कि जी फ़लाँ बंदा एक सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, या उसका रवैया एक नया कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि क्या है, एक ब्रांड है। हाँ, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं नौजवान खासकर। तो मुक़द्दस डोमिनिक की ज़िंदगी हमारे डोमिनिकन्स के लिए, मुक़द्दस फ्रांसिस का नमूना उसकी पूरी ज़िंदगी जो खुदा की मोहब्बत से भरी हुई थी, जो कायनात के साथ उसकी मोहब्बत थी, वो एक, मैं समझता हूँ, एक उस वक्त का एक ट्रेंड था। और हमारे वक्त के भी कुछ ऐसे ट्रेंड हो सकते हैं या है, या क्या हमारे लिए क्या ख़ास बात है जिसको हम ज़्यादा तरजीह देते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी की, जो उसकी गरीबी की ज़िंदगी की, यीशु की पैरवी करते हुए और यीशु के लिए, इंजील के लिए उसने सब कुछ किया, तो क्या हम भी ऐसा करने के लिए, या दुनिया के शान शौकत को एक तरफ रख के मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह कोई नया तर्ज अपनाने के लिए तैयार है? मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये मिसाल अभी आखिर में ज़रूरी समझता हूँ, ये भी अच्छी बात है, हमारे फ्रांसिस्कन भाइयों ने पाकिस्तान में खासकर जो इनका मिशन है, पंजाब में भी है, लेकिन खासकर सिंध में, और जहाँ पर अभी बहुत से फ्रांसिस्कन काम कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ास जगह है जहाँ पे फादर प्रवेश साहब भी रहते हैं, खिप्रो। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, हमारी मिशनरी ज़िंदगी में, हमारी कलीसिया में एक नया ना सिर्फ ट्रेंड शुरू हुआ, बल्कि वक्त के निशानात को करते हुए अपने माहौल और अपने लोगों के लिए जो रद्द किए हुए थे, जिनके पास शायद कोई नहीं पहुंचने वाला था, हम इस बात पर फ़ख्र भी करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी कलीसिया के बुज़ुर्ग, हमारे उस्ताद, जो उस्तादों के उस्ताद भी हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, फादर लुइस इस मिशन को शुरू करने वाले हैं, ऐसा ही है। तो फादर लुइस के लिए हम अप्रिसिएशन Thank you very much, Father Luis, for starting something new for the people of Sindh और ट्राइबल लोग जो भी जिनके पास आप रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ाते थे हमें वो अपने तजर्बात साथ साथ बताते थे। और फादर प्रेज आपका भी बहुत शुक्रिया आज की इबादत के लिए हमें बुलाने के लिए। आए हम मिलकर दुआ करें एक दूसरे के लिए, अपने फ्रांसिस्कन घराने के लिए और पूरी कलीसिया के लिए भी, खासकर अपनी पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, कि हम अंजीली कदरों को अपनाते हुए मसीह खुदावंद के नूर को दूसरों तक ले जाने का वसीला बने। मुक़द्दस फ्रांसिस की दुआ से, दूसरे मुक़द्दसीन की दुआओं और सिफारिशों से हमारी कलीसिया मसीह खुदावंद की मोहब्बत में, ईमान और उम्मीद और मोहब्बत में हमेशा बढ़ती रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।
आए मेरे अजीज भाइयों, हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर एक बात पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बात के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने, हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अपने मेहरबान खुदा के ज़ूर अपनी दरख्वास्तें पेश करते हैं कि मेहरबान खुदा अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद बख्शे और तमाम रुए ज़मीन पर उसकी हिफाजत करे। हम मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए कि मेहरबान खुदा जिसने उसे अपने गला की नगाबानी के लिए चुना है, उसे हिकमत की रूह से नवाजे, अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता करे, ताकि वो और भी ऐसा तरीके से उसके गला की निगाहबानी कर सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज की ईद के मौका पर ख़ास तौर पर फ्रांसिस्कन घराना के लिए कि कादिर मुतलक खुदा इनको और ज़्यादा बिलाहटों से नवाजे और इनकी बिलाहटों में इनको साबित कदम रखे, ताकि वो मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके मिशन को जारी रख सकें और भी बहुत सी रूहों को बचाने का ज़रिया बन सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम बीमारों के लिए दुआ करें जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, कि मेहरबान खुदा मुक़द्दस फ्रांसिस की सिफारिशात की बदौलत उनको अच्छी सेहत अता करे, ताकि वो सेहतमंद होकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज की ईद के मौका पर हम ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ हमें दुआ का कहते हैं कि मेहरबान खुदा उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जानों से पूरी करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए जो हमसे पहले खुदा में सो चुके हैं, और ख़ास तौर पर उन तमाम मिशनरी फ्रांसिस्कन भाइयों के लिए जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान में खुदा के कलाम को फैलाया, कि मेहरबान खुदा उनको अपने मुक़द्दसीन में जगह अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम अदारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मुक़द्दस फ्रांसिस के नाम से जाने जाते हैं, कि रहीम खुदा उन अदारों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और उन तमाम लोगों को मुक़द्दस फ्रांसिस जैसा ईमान और जज्बा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदा मुक़द्दस फ्रांसिस की दुआओं की बदौलत इस मुल्क में अमन, सलामती और मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम करे, कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोग एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारे मेहरबान खुदा बाप, तुझ पर हमारा भरोसा है। मुबारक मरियम हमेशा कुंवारी की सिफारिश की खातर हमारे सादर जमात को अपनी पनाह में ले। हम इनकसारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फ़रेबी दुश्मन के फंदों से महफूज रख, और हमें अपने बेटे के लायक और वफ़ादार शागिर्द बना, मसीह खुदावंद के वसीले से।
हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए, खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे नेमतों से हासिल हुए जो पल, तेरी नेमतों से हासिल हुए जो पल, कोई तुझे चढ़ाए खुदाया तेरे हजूर, कोई तुझे चढ़ाए खुदाया तेरे हजूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए, खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे बन के बबूल पहुँचे अंबर पे हरदुआ, बन के बबूल पहुँचे अंबर पे हरदुआ, आँखों को जब उठाए खुदाया तेरे हजूर, आँखों को जब उठाए खुदाया तेरे हजूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए, खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर। हम लोग जब भी आए, हम लोग जब भी आए, खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर, अपने ज़रिए लाए खुदाया तेरे हजूर। अज़ीज़ भाइयों, दुआ करें कि हमारे आज की ये हमद और शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा का आदर मुतलिक बाप के हुजूर में कबूल हो। ऐ खुदावंद खुदा, हमारे परवरदिगार, हमारी दिली आरज़ू ये है कि तू हमारा ये नजराना कबूल करके हमें इस काबिल ठहराए कि मुनासिब तौर पर एहतराम के साथ पाक सलीब के उस भेद की पाक इबादत अदा करें जिसके लिए मुक़द्दस फ्रांसिस ने अपनी पूरी ज़िंदगी मखसूस की थी। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। मुक़द्दसों की जमात तेरा जलाल ज़ाहिर करती है, उनकी खिदमत का इनाम देकर तू अपनी नेमतों पर मोहर सबत करता है। तेरे इन गवाहों की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने हैं। उनकी रफ़ाकत से हमें तसल्ली हासिल होती है, उनकी सिफारिशों से हमें वो मदद मिलती है जिससे हम उन्हीं की हिफाजत में ऐसे दौड़ें कि जीतें और मसीह खुदावंद के वसीले से उन्हीं की तरह नाक उमलाने वाला सेहरा पाएँ।
اس لیے ہم فرشتوں اور مقرر فرشتوں بلکہ مقدسوں کی جماعت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تو جس سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ قربان کر دی ہمارے لیے، ختم کر دی ہمارے لیے، ہم رہیں گے تیرے منتظر یسوع، ہم رہیں گے تیرے منتظر یسوع، تمہارا نہ آئے گا جب تک یہاں۔ پس اے باپ،
ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کی یادگار مناتے ہیں۔ ہم زندگی کی یہ روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے تیری اور آپس کی محبت میں ایک بنیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی مہانی باپ فرانسس ہمارے بشپ بینی اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کم والی مریم، ولی یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں، مقدس فرانسس اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم سب اپنی نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے اور جس طرح اپنے قرضہ کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور اپنے زندہ مسیحا کی جلالی آمد کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا جس مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اس سے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ ہمارے خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر ہو۔ ایک دوسرے کو سلامتی کا نشان پیش کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا ہم سب پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا یسوع مسیح میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شہادت میرے لیے ہم سب کے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ بلکہ تیری رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ بھائیو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو برے کی پاک ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خدا
مسیح خدا ان کا بدن اور خون ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔
मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम शुक्रगुजार की दुआ में खुदा के हुजूर अपने सिर को झुकाएं, हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारे परवरदिगार, हमारे खालिक और मालिक, तेरी तमाम दी हुई नेमतों और बख्शों के लिए, पूरी कायनात के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। मुक़द्दस फ्रांसिस की आला मिसाल के लिए जो उसने तेरे बेटे की पैरवी करते हुए हर चीज़ से प्यार किया, कायनात और मखलूक को तेरे जलाल का परतो जाना। खुदाउन तेरे इस बंदे की ज़िंदगी के लिए, उसके आला मिसाल के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तेरे इन खादमों के लिए जो उसकी पैरवी करते हुए तेरे नाम की गवाही देते हैं। तू हमें अपने पाक बदन और खून में शरीक करता है, अपनी पाक ज़ियाफ़त की दावत देकर इसके ज़रिए बख्श दे कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस की उल्फत और रसूली गर्मजोशी को अपनाकर तेरी इलाही मोहब्बत को महसूस करें और उसे अपने इर्द गिर्द, अपने बहन भाइयों में, बल्कि तेरी सारी मखलूक़ात तक पहुँचाएँ। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। ये ख़ास बरकत का ऐलान होता है। Be praised, my Lord, through all the creatures. ऐ खुदावंद, मैं तेरी इस खूबसूरत कायनात की तारीफ़ करता हूँ। तो आज एक दूसरी रवायत भी है कि पूरी दुनिया में फ्रांसिस्कन कायनात की हर एक चीज़ को, जिसे मुक़द्दस फ्रांसिस ने बहन और भाई कहा और इस कायनात का हिस्सा समझा, आज उन कायनात की उन तमाम चीज़ों को भी बरकत दी जाएगी। तो मैं फ़ादर मरकज़ से इल्तमास करता हूँ कि वो आए और इन तमाम कायनात की चीज़ों को बरकत दें। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। तमाम नेमतों और बरक़ात का सरचश्मा और मेहरबान खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। आप सबको, खासकर हमारे फ्रांसिस्कन भाइयों को आज की ईद, मुक़द्दस फ्रांसिस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी इबादत के अख्ताम पर हम खुदावंद की सलामती, उसकी मोहब्बत में चलते जाएं। खुदा का शुक्र। खुदा
Thank you so much. Thank you. कमरे मुबारक एक घंटे दी